جسمانی اور روحانی. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة یہ جسمانی ہے. فاذکروا اللہ کثیرا یہ روحانی ہے. زیادہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے گھر کو دروازہ بند کرو اور آیت الکرسی پڑھو. دروازہ بند کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. اب آیت الکرسی یہ روحانی حفاظت ہے. دروازہ بند کرنا یہ ظاہری اور جسمانی حفاظت ہے. ہر شے میں دو چیزوں کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ بھی مرکب ہے دو چیزوں سے، جسم اور روح سے. آپ میں ایک جسم ایک روح ہے، اس سے مرکب ہے، تب انسان بنتا ہے. انسان جو ہے وہ کہلاتا ہے جو روح اور جسم دونوں سے مرکب ہے. اس لیے قرآن مجید میں عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیان کیا ہے ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ، تو ما قتلوہ کی جو ہو ضمیر ہے اس سے مراد جسم مع روح ہے کہ جسم مع روح کو قتل نہیں کیا. وما صلبوہ اور جسم مع روح کو سولی نہیں لٹکائی. بل رفعہ اللہ الیہ یہ ہو ضمیر وہی ہے، مالک کہ جسم مع روح رفع ہوا، خالی روح کا رفع نہیں ہوا. کیونکہ اگر خالی روح کا رفع ہوتا تو ما قتلوا ما صلبوا کا معنی صحیح نہیں ہے. روح تو قتل نہیں ہوتی، روح کبھی قتل نہیں ہوتی، جسم قتل ہوتا ہے جب اس میں روح ہو. مردے کو مارنا بھی قتل نہیں. ایک آدمی مرا ہوا کو گولی مار دو تو قتل کا جو آپ پر مقدمہ ہوگا نہیں، ہاں میت کی بے حرمتی کا مقدمہ ہوگا، قتل کا نہیں ہوگا. قتل ہوگا جب جسم مع روح ہو. تو ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ قتل کیا نہ سول لٹکائی. آگے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، تو اللہ نے اٹھا لیا. تو مان کہ جو رفع ہوا وہ صرف جسمانی یا روحانی نہیں تھا، وہ جسم مع روح تھا. لہذا یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے کہ آپ زندہ ہے اور قرب قیامت میں حکمن عدل حاکم اور عادل بن کر نازل ہوں گے آپ. یہ اس لیے ہر شے میں دو چیزیں ہی مطلوب ہوتی ہیں، جسم اور روح، اور ہم دونوں کا حکم ہے. ہمیں ایک طرف حکم ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ المومن القوی خیر المومن ضعیف، مومن قوی مومن ضعیف سے زیادہ بہتر ہے. کہ جسم کی طرف اشارہ کیا کہ اپنا جسم اچھا رکھو، اپنے جسم کو خراب نہ کرو تاکہ قوی رہو ہے. اور دوسری طرف او من کان میتن فاحییناہ وجعلنا له نورا، مردہ تھا یعنی ایمان نہیں تھا تو ہم نے اس کو ایمان دیا، فاحیینا اس کو زندہ کیا ایمان دے کر. یہ کون سی زندگی؟ یہ روحانی، یہ بھی مطلوب ہے. لہذا زیادہ جسم بھی صحت مند ہو اور روح بھی تگڑی ہو تو تب ایک مومن کامل بنتا ہے. کمال ایمان اس کا نام ہے. اس کا ایمان نہیں ہے کہ بس نیک تو بہت ہے اور جسم کو فنا کر رہا ہے، خیال ہی نہیں کرتا ہے سونے کا نہیں، جاگنے کا نہیں، اپنی صحت کا خیال نہیں کرتا. منع فرمایا پیغمبر اسلام نے سو جاؤ. صحابی نے کہا مجھے نیند بھی آتی، میں دعا کرتا تہجد میں. فرمایا سو جاؤ، جب طبیعت میں نشاط ہو پھر دعا کرنا. چلو پھر اٹھنا، چلو سو جاؤ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ابو درداء تھے ان کے دوست، وہ ہر وقت رات کو عبادت کرتے تھے. میں نہیں، بیٹھ جاؤ، ابھی نہیں اٹھنا، پھر ابھی نہیں اٹھنا، ابھی نہیں اٹھنا. جب آخری چھٹا حصہ آ گیا، سادس سدس اللیل، آپ کھڑے ہو جاؤ. روزہ رکھنے کا نہیں، آج روزہ نہیں رکھنا، میرے مہمان ہو، کل رکھنا. یہ کیا تھا؟ ان لنفسک علیک حق، تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق. کمال چاہتے ہو تو جسم بھی تکڑا ہو آپ کا، روح بھی تکڑا. لہذا جسمانی کثرت کرنا، محنت کرنا، انہیں کہ بس روحی بن کے تسبیح پھیرتا رہے، اپنے جسم کا خیال نہ کرے، یہ مطلوب نہیں ہے. آپ اپنے جسم کا بھی خیال کریں، ورزش کریں، بھاگیں دوڑیں. تمام اکابر جو تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جو ہے مولانا عبد القادر رائے پور رحمۃ، ان دونوں کے بارے میں میں نے پڑھا ہے. 5 میل روزانہ چلتے تھے، 5 میل چلتے تھے روزانہ.
جسم کتنا خیال کرتے تھے، اور روحانی تو تھا ہی ان کا. جگہ دے دو بھائی، ادھر ادھر جگہ دے دو. نے سردی کا آج پورا انتظام ماشاءاللہ کیا، سردی ہو گئی. قریب میں مزار قائد ہے، وہاں تک دوڑتے تھے. دوڑتے فجر سے پہلے سب دوڑے، طالب علم دوڑے جا رہے ہیں، دوڑے آ رہے ہیں. وہ صبح کو طالب علم رونق طالب علم ہوتا تو وہاں کوئی ہوتا تو تھا نہیں. یہ فجر سے پہلے ہم ادھر سے گھوم گھام کے آ جاتے، اور یہ اس وقت بعد میں پھر فجر ہو جاتی، بنوٹ اور فجر پڑھتے. فجر کے بعد پھر معمولات شروع ہوتے. بعض کلاسیں فجر کے بعد بھی تھیں، بعض جماعتیں گھنٹے کے بعد ہوتی تھیں، پھر ناشتہ پانی جو بھی. اس لیے جسم اور روح دو چیزوں کو زندگی بھر ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اس کی جسمانی ترتیب کیا ہے، شے کی روحانی ترتیب کیا ہے. ان دونوں کو سامنے رکھنا. درس و تدریس ہے، تبلیغ ہے، جتنے بھی شعبے ہیں دین کے، ان سب میں دونوں ترتیبیں ہیں. آپ کی ترتیب ہے نا، جسمانی ترتیب بھی ہے نا، شاید کھانا کھانا ہے، اس کی آداب ہے. یہ تو نہیں کہ تمہیں روٹی نہ کھلائے اور رات دن تبلیغ کرائے، ایسا نہیں ہے. یہ سونے کا ٹائم ہے یا سونے کے آداب. ایک تبلیغی جماعت میں طالب علم گیا تھا، کہتے مجھے دو عمل بہت اچھے لگتے ہیں. کیا؟ مذاکرہ کھانے کا اور سونے کا. اگر یا جلدی کرو، کھانے کا مذاکرہ کرو، اس کے بعد کھانا ہوتا ہے. سونے کا مذاکرہ اس کے بعد سونا ہوتا ہے. اور روحانی اس لیے لکھا ہے بزرگوں نے کہ وہ طالب علم جو ذکر اذکار کا اہتمام کرتا ہے، تلاوت کا، اس کے علم میں جو جلا اور نورانیت ہوتی ہے وہ غیر ذاکر کے نہیں ہوتی. یاد رکھو، ہم نے بڑے بڑے اکابر کی زیارت کی. شیخ زکریا رحمہ اللہ کی بھی زیارت کی 2 یا 3 بار. اللہ ان کی سونے میں بھی تھوڑی دیر بیٹھنے کا موقع ملا، ان کی دعا میں بھی شامل ہونے کا موقع ملا. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابر، ہندوستان کے بڑے بڑے اکابر آتے تھے. مفتی اعظم ہند مفتی محمود گنگوئی رحمۃ اللہ، ان کی بھی زیارت کی، ان کے پاس بھی سود میں بیٹھنے کا موقع ملا. حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی سود میں. بنوٹون میں سب آتے تھے، تو ہم طالب علم لوگ انتظار میں ہوتے تھے، بھاگتے تھے، دوڑتے تھے، ان کے پاس پہنچتے تھے. اس لیے ہم نے ان سے یہی سیکھا اور دیکھا کہ ذکر اذکار کا بھی اہتمام ہو طالب علم کا، اور ادھر اپنی صحت کا بھی خیال کریں، سونے جاگنے کا بھی خیال کریں، اور تعلیم میں بھی اپنا پورا وقت دیں. لیکن تعلیم میں جلا ذکر و تقوی سے آتی ہے. آپ کے سارے کاموں میں یہ دونوں چیز کی ضرورت ہے. آپ کی تبلیغ ہے، ہماری تدریس، کوئی بھی ہے، طالب علمی ہے، ذکر اور تقوی 2 چیزوں کا اہتمام اگر کرے گا تو تبلیغ میں بھی رنگ پیدا ہوگا، تدریس میں بھی رنگ پیدا ہوگا، طالب علم میں بھی رنگ پیدا ہوگا. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر معاملہ صحیح نہیں ہوتا، نقص رہ جاتا ہے، کمی رہ جاتی ہے. جسم کا خیال نہیں کرتا. میرے زمانے بعد طالب علم تھے، ان پر اتنی زیادہ جوش تھا، وہ آرام ہی نہیں کرتے تھے. بعد میں دماغی امراض کا شکار ہو گئے، درجہ کمال تک پہنچ نہیں سکے، بیچ میں رہ گئے کیونکہ جسم نے ساتھ نہیں دیا. تو بڑا جوش تھا. جب کہ اساتذہ کہتے تھے بھی آرام کرو، سو جاؤ، لیکن جوش ہوتا ہے. بہرحال وہ اچھا زمانہ تھا، آج تو جوش بھی نہیں. آج تو سب جوش موش ختم ہو گیا. اس زمانے میں بڑے جوشیلے لوگ ہوتے تھے. ایسے طلبہ بھی ہوتے تھے کہ مدرسے میں رہ کر اپنے کمرے میں نہیں جاتے تھے. وہ کہتے تھے ہم نے نہیں جانا، ہم بس درسگاہ میں ہی رہیں گے سارے سال. تو ہم لوگ جو کمرے میں جاتے تو ہمیں کہتے تھے ہمارے فلاں چیز لے آنا، ہمارے فلاں چیز لے آنا. بس وہ بعد مسجد کے غسل خانوں کو استعمال کرتے تھے اور وہیں سے مسجد چلے گئے، درسگاہ آ گئے. کہتے کمرے میں نہیں جانا، ہم نے درسگاہ میں رہنا ہے بس. ایسے بھی ایسا جوش ہوتا تھا پڑھنے کا اور تعلیم کا. لیکن خیر آج تو زمانے میں بڑا ضعف اور کمزوری آ گئی. لیکن پھر بھی اپنے جسم کو خراب نہ ہونے دیں، جسم کی حفاظت کریں. کوئی ایسی چیز جو اس کے جسم کے لیے مضر ہو، طالب علم کے لیے سخت مضر ہے. اس لیے کہ صحت مند دماغ جو بات سمجھتا ہے وہ بیمار دماغ نہیں سمجھتا. جو طالب علم خیال نہیں کرتے صحت کا، بیمار رہتے ہیں، تو استاد کی بات انہیں کہاں پوری سمجھ میں آتی، ان کا تعب ہو جاتا ہے.
صحت مند جو ہے دماغ ہوگا وہ دین کی بات اچھی سمجھے گا. مومن قوی خیر مومن ضعیف. میں قوی مومن پسند ہے لیکن دوسروں کی مدد کرے گا, دوسروں کے لیے وہ کرے گا. ورنہ تو اگر خود ضعیف ہوگا تو دوسروں کو کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں, کسی استاد کی خدمت بھی نہیں کر سکتا ہے. ہم استادوں کی خدمت کرتے تھے, حالانکہ یہاں حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ تھے اور حضرت مدنی کے شاگردوں میں سے اکابرین میں سے, پاکستان کے جو اکابرین ہیں ان میں سے والد صاحب اوپر والے سب کے آدمی تھے. حضرت بن نوری رحمہ اللہ کے ساتھیوں میں سے یہ لوگ ہیں, اتنے بڑے آدمی تھے. لیکن تو چونکہ جسمانی قوت تھی تو ہم استادوں کے کپڑے بھی دھو دیتے تھے, ان کے برتن مانج دیتے تھے. تو وہ سمجھتے تھے شاید گاؤں دیہات کے لوگ ہیں, یہ گاؤں دیہات کے کوئی کسی دیہاتی گئے ہیں اس لیے ان کو مشقت کی بڑی اچھا لگتا ہے, صاحب زیادہ تو نہیں کرتا کام. لیکن والد صاحب نے چونکہ صحت کے بارے میں بہت ہم پر سختی کی ہوئی تھی, جب یہاں تھے وہاں پر بھی اس کی پوچھتے رہتے تھے. تعلیم سے زیادہ دو چیزیں پوچھتے تھے, یہ ورزش وغیرہ کرتا ہے. والد صاحب ایسے بولتے جیسے پٹھان بولتے ہیں نا اردو ایسے, کیونکہ ہمارے والد صاحب چین کے رہنے والے ہیں, ہم اصل چین کے, چین سے ہجرت کی تھی, پھر دیوبند پڑھا, پھر یہاں استاد لے آیا. تو ایسے ہی بولتے تھے کہ بھائی وہ ورزش کرتا ہے. اور دوسرے سے پوچھتے تھے منطق وغیرہ اچھی طرح یاد کرتا ہے, یہ نہیں بولتے تفسیر اچھی آتی ہے نہیں, حدیث اچھی آتی ہے. تو میں نے تو پوچھا, کہا ہمیشہ منطق فلسفہ اور یہ ساری جو علوم عالیہ اس کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں اور امتحان بھی لیتے ہیں. سلم مطلوب پڑھائی جاتی تھی, سلم کا امتحان ہو رہا ہے, میفزی کا امتحان ہو رہا ہے, شرقائد کا امتحان ہو رہا ہے. تو آپ حدیث اور اس کے بارے میں تو بڑی پیاری بات فرماتے تھے. فرمایا کہ یہ جو علوم عالیہ لوہے کا چنا ہے, جب آپ کا معدہ لوہے کا چنا ہضم کرے گا تو قرآن تو حلوہ تو ویسے ہی ہضم ہو جائے گا. عملی میدان میں آنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ واقعی علوم عالیہ جو ہے وہ جب انسان پر ان پر گرفت مضبوط ہوتی تو علوم عالیہ جو ہے وہ تو اب بنا ہی آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا قرآن ذکر فہل من مدکر, ہم نے تو ان کو تو آسان رکھا ہے. ہاں بڑے لوگوں کے لیے اور گہری مباحث کے اعتبار سے مشکل بھی ہے, لیکن ظاہری اس کے اعتبار سے آسان ہے. حدیث بھی اسی طرح ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگلوں کے فہم کے مطابق گفتگو فرمایا کرتے تھے. تو ہمیں یہ دو چیزیں پوچھتے تھے, آتے ہی پہلے امتحان ہوتا تھا. ہاں کیا پڑھا اس سال کی, ایسا شرح تہذیب, اچھا شرح تہذیب کی فلاں بحث کیسے, فلاں کیسے, فلاں کیسے. یا اصول فقہ پوچھتے تھے. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کئی بار زیارت بھی کی, بن نوٹان ان کے ختم بخاری میں شریک ہوئے تو فرماتے تھے دو علوم میں سے ایک میں ماہر ہونا چاہیے اگر عالم صحیح بننا ہے, یا اصول فقہ میں ماہر ہو یا منطق میں ماہر, یا اصول فقہ میں ماہر ہو یا منطق میں ماہر. اس لیے بہرحال طالب علم بھی ہیں, تبلیغ میں بھی ہیں, چلیے آپ کو چند باتیں سنا دی. یہ تبلیغ کا مرکز یہی ہے, یہیں سے تبلیغ شروع 1947 میں یہیں والد صاحب نے تشکیل دی تھی جماعت کو. والد صاحب امیر تھے, یہیں سے شروع ہوئی. پاکستان جس سال بنا ہے اسی سال شروع یہاں سے تبلیغ, یہ مرکز ہے. پھر اس کے بعد بات کی دوسرے مرکز بنے. پہلے امیر بھی حضرت والد صاحب والے تھے یہاں کے, کافی عرصہ رہے, پھر ضعیف ہو گئے تو پھر دوسرے ساتھی کو مقرر کر دیا. تو اس لیے تبلیغ ہے, تدریس ہے, مسجدیں ہیں, یہ سب حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ نے دوستوں کے ساتھ مل کر اس پر کام کیا. اس لیے ہمارے شہر میں آپ دیکھیں مسجدیں بھی زیادہ ہیں جہاں جماعتیں جاتی ہیں, ہر محلے میں چلی جاتی ہے, کوئی رکاوٹ نہیں. کہیں بھی چلے جاؤ کوئی بھی رکاوٹ نہیں کرے گا, آپ کا بستر باہر نہیں پھینکے گا. غلطی بھی چلے جاؤ تو اکرام سے رخصت کریں گے, روٹی بھی کھلائیں گے, چائے بھی پلائیں گے اور پہنچا کے آئیں گے. نہیں بھی یہ مسجد نہیں ہے وہ مسجد. یہ ایک اثر ہے یہاں پر اس ادارے کا, والد رحمۃ اللہ علیہ کی جو خاص تربیت تھی اس کا اثر ہے, کیونکہ وہ بھی اس مزاج کے تھے کہ سب کو لے کے چلنا ہے, تو سب محبت کرتے تھے ان سے. بہرحال یہ بڑی سعادت ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ جماعت میں بھی نکلے ہیں, اللہ کے راستے میں نکلے ہیں. بہرحال ماشاء اللہ.